وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 16ویں سپارے میں سورت مریم سے آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام صورتیں جو اب چل رہی ہیں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا مضمون بڑے گہرے الفاظ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کے واقعات کو اس تناظر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو بھیجا، فلاں لوگ ایمان لے آئے، فلاں نہ لے آئے، اور انجام کے لحاظ سے فلاں کامیاب ہیں اور فلاں ناکام ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک چیز جو بڑی نمایاں کی جائے گی وہ ہے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ۔ یاد رکھ لیں کہ جو ایمانیات ہیں ان ایمانیات میں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر نازل کیے ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے برحق ہیں، اور تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی نبی کے صحابی ہوں، کسی کے نبی کے ماننے والے ہوں، چاہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں ہم تبع تابعین، ائمہ کرام، جتنے بھی ہیں بعد والے، یہ بہت بڑے مراتب ضرور ہیں، لیکن کوئی مرتبہ بھی اللہ کے کسی نبی یا رسول کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی فرمایا تھا سورۃ بقرہ میں بھی، تیسرا سپارہ جیسے شروع ہو رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پہ، اللہ کے پیغمبروں پہ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ واقعات الگ الگ نبیوں کے، رسولوں کے مختلف اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ عبرت رہے اور انسان دوسرے انسانوں کی عظمت سن کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے۔ ابھی جس صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس صورت کا نام ہے صورت مریم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ بندیوں میں سے ایک بندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہان کی عورتوں میں جو ہے وہ چن لیا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کا واقعہ ہم نے سورت آل عمران میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی، اور پھر بیٹی بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اور ہر ٹائم مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غیبی مدد سے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کو رزق عطا فرماتا تھا۔ اور پیچھے ان کا واقعہ یعنی مختصر انداز میں بیان ہوا تھا۔ یہاں پر بھی واقعہ وہ ہی ہے، لیکن اس واقعے کا پہلو دوسرا ہے۔ وہاں مریم علیہ السلام کا اپنا پیدا ہونا وہ مین مرکزی پوائنٹ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایز اے ضمناً تھا۔ یہاں مریم علیہ السلام کا ذکر ایز اے ضمناً ہے، اور اصل ذکر جو ہے وہ دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا، اگرچہ سورت کا نام سورت مریم ہے۔ یہ سورت مکی ہے،
شروع کرتے ہیں سورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات سے آغاز ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمارا فرض ہے اس پہ ایمان لے کے آنا اور ماننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ اس کتاب میں ذکر کیا جا رہا ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پہ ہوئی تھی۔ وہ کیا رحمت تھی، کیا برکت تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے سرگوشی میں، تنہائی میں اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کی، چپکے چپکے میں گویا کہ دعا کی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال سفید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں تیری پکار سے، تیری دعا سے کوئی، اے میرے رب، میں کوئی مایوس نہیں ہوں، یعنی تیری دعا سے کوئی میں محروم نہیں ہوں، پھر بھی تجھ سے امید کر کے دعا کر رہا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے رشتہ دار جو میرے بعد میں ہیں ان پہ خوف زدہ ہوں کہ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا بنے گا، ان کا رہبر کون ہوگا، ان کو دین کے سمجھانے والا کون ہوگا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھپن میں ہے، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی وارث عطا فرما۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ وارث بنے گا میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ اس کو بنا دے اپنے لیے، تیرے سامنے جو ہے وہ راضی بندہ بنا دے، یعنی اس کا جو ہے وہ ایسا ہو کہ تیرے ہاں مقبول ہو اور تم اس بندے کو پسند کرنے والا ہو، ایسا جو ہے وہ مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ یہ آپ لوگوں کو پیچھے اگر ہم سورت آل عمران کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں تو وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت فرمائی تھی جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول دیکھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں دیکھیں، تو اسی وقت اللہ سے دعا کر بیٹھے کہ اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد کفالت ان کی ذمہ داری انہی کی کفالت میں تھی، تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی اور فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا اب ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک غلام یعنی بچے کی۔ لفظ غلام عربی میں وہ غلام جس کو ہم ایک بندہ غلام کہتے ہیں اس پر بھی بولا جاتا ہے، اور عربی میں غلام نوجوان پر بھی بولا جاتا ہے، اور غلام کسی بھی لڑکے، بچے، بیٹے، سب پہ بھی لفظ غلام بولا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹا عطا فرما رہے ہیں، اسمہ، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ ہوگا، یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس طرح کا نام آج سے پہلے کسی کا نہیں ہوا ہے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود پیدا ہونے سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب زکریہ علیہ السلام نے دعا تو کر لی تھی، اللہ نے قبول بھی فرمائی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ کا گویا کہ شکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی کو تو بانجھپن ہے، یعنی اس کو تو اولاد ہوتی نہیں ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں جو ہوں یعنی اپنے بڑھاپے کو جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں، اپنے انتہائی کمزور ہوں، بڑھاپے میں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، فرمایا بات تو ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ یہ معاملہ انتہائی آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے وہ پیدا کیا تھا جب تو کچھ نہیں تھا، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی تو پیدا کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ،
فرمایا زکریا علیہ السلام نے کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا، یعنی اب تو مجھے بیٹا دے رہا ہے تو میں تیری عبادت یا تیرا شکر کیسے کروں، اس کا مجھے کوئی طریقہ دے دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا کہ اب تیری نشانی ہے تیرے رب کی طرف سے، عبادت یہ ہے تیرے اوپر کہ 3 دنوں تک تو نے لوگوں سے کلام نہیں کرنی، 3 دن تک لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو 3 دن کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا ہے اور کچھ نہیں بولنا۔ اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی آتا ہے کہ ان پہلی قوموں میں روزہ رکھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا تھا کہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اسی صورت میں آگے حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں بھی اس بات کی تائید ہو جائے گی کہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ میں نے آج سے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی بولوں گا بھی نہیں، اور سوائے اللہ کا ذکر، دعا کے، تلاوت کے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ رحمت ہے کہ جہاں ہمیں روزہ جو ہے وہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے اور کھانے پینے کو بند کرنا ہے، وگرنہ روزہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بات نہیں کرنی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ تو اللہ نے فرمایا 3 دن ہے تیرے لیے برابر، فخرج علی قومہ، تو اپنے قوم پہ آئے محراب سے نکل کے، فاوحا الیہم، تو اشارے سے کہا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اشارے سے اپنی قوم کو کہا کہ تم صبح و شام اب رب کی تسبیح بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیا، یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہو گئے۔ اب یحییٰ علیہ السلام کو حکم آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں حکم عطا فرمایا، ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی، صبیًا، اس حال میں کہ وہ بچے تھے۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف میں نے پہلے بھی تنبیہ کی تھی، دوبارہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ مشہور یہ ہے کہ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو نبوت اور رسالت 40 سال کی عمر میں آ کے ملتی ہے، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ آتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے انہیں حکم یعنی اپنی نبوت اس ٹائم عطا کر دی جب وہ صبی تھے اور بچے تھے۔ تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی اور رسول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہی لازم تمام کو دی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پہلے بھی دی ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی دی ہو، کیونکہ بہت سارے رسولوں کے واقعات نہیں بیان کیے گئے ہیں، نہ قرآن مجید میں اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور فرمایا ہماری طرف سے یعنی شفقت تھی، ان کے لیے پاکیزگی تھی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ انتہائی متقی تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے فرما بردار تھے یعنی یحییٰ علیہ السلام، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جو ہے وہ کوئی سرکش یا کوئی گنہگار نہیں تھے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلامتی ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن انہیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ان 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بیان ہوا۔ اب آگے جو ہے وہ آیت نمبر 16 سے مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں ذرا مریم علیہ السلام کا بھی ذکر جو ہے وہ سنیے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی ایک مشرقی والی سائیڈ پہ، یعنی بیت المقدس میں اس کے مشرق والی سائیڈ پہ علیحدہ ہو گئی کہ اس سائیڈ پہ جو کمرہ تھا وہاں اس میں بیٹھ کے رب کے عبادت کرنے لگی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، باقی لوگوں سے پردے میں ہو گئی، اور جب پردے میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی تو فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنا فرشتہ ان کی طرف بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویہ، وہ ان کے سامنے پورا انسان بن کے کھڑا ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک،
تو مریم علیہ السلام فوری پکار اٹھیں کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ جب تنہائی میں، علیحدگی میں اور اپنے سامنے ایک انسان کو دیکھا تو فوری کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، اگر تو اچھا انسان ہے تو دور ہو جا مجھ سے، علیحدہ ہو جا۔ یہ ہے کلام کا پورا مفہوم۔ آگے سے وہ بول پڑا، قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ہبہ کیا جائے، دیا جائے ایک پاکیزہ لڑکا، اس کی خوشخبری گویا کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ قالت، فرماتی ہیں، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں۔ آگے سے فرشتے نے کہا، قال کذالک، فرمایا بات تو ایسے ہی ہے، قال ربک هو علی ہین، لیکن تیرے رب پہ یہ بات آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مرد کے کسی بچے کو پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس بچے کو نشانی بنا دیں، اللہ کا معجزہ بنا دیں لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت ہو، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے، یعنی ایسا ہونا ہے۔ یہ گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری جو ہے وہ دی گئی۔ فرمایا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فحملتہ یعنی اس بچے کو اٹھانے والی حاملہ جو ہے وہ بن گئی۔ اب کیفیت کیا تھی، کیا انہوں نے کوئی پھونک مارا یا کیا کیا، اللہ اعلم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور دوسری جگہوں پہ، بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا ہے، وَالروح منہ، کہ اللہ کی کلمے سے بنے، یعنی گویا کہ اللہ نے لفظ کن کہا، یا اللہ تعالیٰ لفظ کن کہنے کا محتاج بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَالروح منہ بھیجی گئی تھی روح ان کی اللہ کی طرف سے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ اب میں حاملہ ہو گئی ہوں، اب کیا کروں، فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو ایک علیحدہ جگہ میں، ایک دور کی جگہ میں چلی گئی، گویا کہ پہلے جس جگہ پہ عبادت کر رہی تھی وہاں سے دور ہٹ گئی۔ اب یہاں پر ایک رائے بھی یہ بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ 9 مہینے کی طرح ویٹ نہیں کرنا پڑا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہی ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو وہ اسی وقت جو ہے وہ بچے کو جنم دینے والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے قریب قریب ہو گئی تھیں، اور پھر اس جگہ سے اپنے حجرے سے جو کہ مسجد کے اندر تھا وہاں نکل کے الگ دور ایک جگہ پہ چلی گئی۔ آگے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب جو ان کی وہ درد ذہ تھی، وہ جو بچے کے پیدا ہونے کی درد ہے، وہ ان کو لے کے آ گئی ایک کھجور کے تنے کے نیچے، گویا کہ باہر نکل آئی، کسی باغ میں آ گئی اور کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی، اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کیونکہ وہ والے احساس درد کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہی جانتی ہے کہ اس کو کتنی اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں ہائے کاش کہ مجھے اس سے پہلے موت آ چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہوتی، مطلب مجھے جو ہے وہ کوئی جاننے والا ہی نہ ہوتا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آواز دی اللہ تحزنی، کہ غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تیرے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اس چشمے سے پانی پی۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ کھجور کے تنے کو ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ وہاں سے آپ پہ جو ہے اس تنے کو ہلائیے تو تر و تازہ کھجوریں جو ہیں وہ آپ پہ گرنے لگیں گی، تر و تازہ کھجوریں رُطَبًا جَنِيًّا وہ آپ کے سامنے گریں گی۔ تو اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، کھانے کے لیے کھجوریں ہیں، تازہ ہیں، رطب ہیں،
رطب اس کھجور کو کہا جاتا ہے جو تر و تازہ، وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، گوڈے کہتے ہیں، گٹکے کیا بولا جاتا ہے، ڈوکے، اس طرح کی کھجوریں تازہ ہوں گی، اور پانی پینے کے لیے جو ہے وہ چشمہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس سے گھبرائے نہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق ہی، اگرچہ آپ اپنے گھر سے دور ہیں، یا وہ جو بھی کوئی باغ تھا، کوئی جگہ تھی جہاں کھجور تھی، اس کے سائے میں ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی بھی بشر آپ کو نظر آئے، انسان، تو بات نہ کرنا، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بس یہ کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزہ کیا بولنے سے منع کرتا ہے؟ جی ہاں، بولنے سے منع کرتا ہے۔ اس میں صرف اتنا بول سکتے ہیں کہ مجھے روزہ ہے، یا اشارہ کر سکتے ہیں کہ مجھے روزہ ہے، باقی جو ہے وہ کوئی کلام کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا بس اتنا بتا دینا مجھے روزہ ہے، اور کلام نہ کرنا، اور یہی کہنا فلن اکلم اليوم انسیہ، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتی ہوں۔ اب جو ہے وہ گویا کہ واقعے کا اختصار یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا دے دیا ان کو، اس کیفیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے پیدا ہو گئے۔ وہ جو ایک عورت کو بچے کے پیدائش کے وقت ضروریات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سب ان کے لیے آسان فرما دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہو گئے، تو اب ان کے لیے کپڑے تھے یا جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے اسباب مہیا کر دیے ہوں گے۔ اب بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس لے کے آتی ہیں، تو فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس لاتی ہیں۔ اب قوم نے کیا دیکھا کہ مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ عورت تھیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوئی تھیں، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتی ہوتی تھیں، اور اب ایک بچے کو گود میں اٹھا کے لے کے آ رہی ہیں۔ قوم والوں نے کہا قالوا یا مریم، اے مریم لقد جئت شیئا فریّا، یہ آج تو تم بڑی ہی بری حرکت کی ہے، یعنی ایک بہت بری حرکت کر کے آ رہی ہو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو آپ کا کوئی باپ برا تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی آپ کی ماں کوئی جو ہے وہ بری تھی، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ یعنی نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، تو بچہ اٹھا کے آ رہی ہے، تو یہ کیا حرکت کر بیٹھی ہے؟ آگے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا کہ کلام نہیں کرنی ہے، تو اور یہاں پہ اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے کوئی بھائی جن کا نام ہارون تھا، ایسا حقیقت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو مفسرین دونوں رائے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی ماں کی طرف سے، کوئی ماں کی طرف سے، ماں کے کسی پہلے خامد سے کوئی بیٹا ہو جن کا نام جو ہے وہ ہارون تھا، یا اسی طرح کر کے جو ہے وہ کوئی یعنی ماں یا باپ کی طرف سے الگ سے پہلے کوئی بھائی گزرا ہو جس کا نام ہارون تھا، یا ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی طرف اشارہ موجود ہو، کیونکہ عربوں کے اندر بھی یہ رواج موجود تھا کہ کبھی کبھی کسی پہلے بڑے کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے کہ او تو فلانے بزرگ کا ہے اور تو ایسا ہے، تو اسی مناسبت سے انہیں یا اخت ہارون کہا گیا۔ آگے مریم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو ماں کی گود میں پڑا ہوا ہے، اس سے ہم کیا بات کریں؟ آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، فرمایا قال انی عبد اللہ، او لوگو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا پاکیزہ بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے بھیجا ہے، میری ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے
اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو کتاب ابھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، کتاب تو بعد میں دی گئی، لیکن عربی زبان میں یہ جو بات کی جا رہی ہے یقیناً یہ اس وقت کی ان کی جو بھی زبان تھی اس کی ترجمانی ہو رہی ہے، اور وہ ان کے عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ترجمانی کی ہے اس میں ایسا ہی ہوگا کہ عربی زبان میں جب فعل ماضی بعض دفعہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بات پکی ہے، جیسے ان الساعۃ یعنی بہت سی جگہوں پہ فرمایا کہ قیامت آ گئی، اقتربت الساعۃ، تو قیامت قریب آ گئی یا قیامت آ گئی، مطلب یہ کہ اتنی پکی بات ہے کہ آنا تو اس نے مستقبل میں ہے، لیکن بات اتنی پکی ہے کہ جیسے ہو چکی ہے اور ہم اسے جانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور والدہ کی فرما برداری کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے کوئی سرکش یا بدبخت نہیں بنایا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یا جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، سب پہ جو ہے وہ سلامتی ہو مجھ پر۔ یہ چیز بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات، قول حق ہے جس میں لوگ جو ہے وہ شک کرتے ہیں اور ان کو معبود بنا رہے ہیں۔ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ کوئی اپنا بیٹا بنانے والا نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ جو چاہتا ہے کن فیکون ہو جا تو وہ چیز فوری ہو جاتی ہے، اور میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے اس سورت مریم علیہ السلام مکی دور میں نازل فرما دی تھی، اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ مسلمان جو ہیں مکہ والوں سے پریشان ہو کے، تنگ ہو کے ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے تھے، اور جب حبشہ میں گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا جسے نجاشی کہا جاتا تھا وہ عیسائی تھا۔ مکے والوں نے پیچھے لوگ بھیجے کہ جا کے وہ حبشی کو، بادشاہ کو جا کے بتائیں کہ یہ جو مسلمان مکہ سے بھاگ کے حبشہ میں چلے گئے ہیں، گویا کہ یہ بڑے بھگوڑے ہیں، اور یہ گویا کہ یہ بڑے جو ہے وہ باغی ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ جو کافروں کی طرف سے سفیر بن کے بادشاہ کے پاس گئے تھے، بادشاہ کو بڑے بڑے تحفے دیے، اور بادشاہ نے تحفہ لینے کے بعد مسلمانوں کو بلا بھیجا، میرے سامنے لایا جائے۔ وہ مسلمان سارے کے سارے جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ نجاشی کے سامنے ہوئے، تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا کون سے تم دین پہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہو، کیا دین ہے؟ تو اس موقع پہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت مریم کی تلاوت کی تھی نجاشی کے سامنے، جس سے اس کے آنسو جو ہے وہ اتنے بہہ رہے تھے کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی تھی، گویا کہ وہ عربی جانتا تھا، اگرچہ نجاشی تھا، حبشہ میں تھا، لیکن عربی جانتا تھا، کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہی نازل ہوا تھا اور عربی میں ہی اس کے سامنے تلاوت کی جا رہی تھی، اور وہ یہ سن کے مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کلام اسی جگہ سے نکلا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا ہوا ہے، اور یہ کلام سننے کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس شان سے زیادہ نہیں ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور نجاشی وہ واحد شخصیت ہے جس کے اسلام لانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکا ہے۔
اس لیے اس کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ واحد شخصیت ہے جس کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھایا تھا۔ وہ حبشہ میں فوت ہوا، اطلاع مدینہ میں اللہ نے وحی کے ذریعے دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی اخیکم فإنہ مات فی ارض غیرکم، اپنے اس بھائی پہ جو وہاں پہ فوت ہو چکا ہے حبشہ میں، آؤ اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے اور نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور آگے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ یہ گروہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اختلاف کیا، اس معاملے میں جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے اختلاف کیا ہے بعد میں ان تمام گروہوں نے میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، بس کافروں کے لیے ہلاکت ہے اس بڑے دن میں جو حاضری ہوگی، اس دن ان کافروں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، کتنے ہی یہ دیکھنے والے اور سننے والے ہوں گے جس دن یہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور اس حسرت والے دن سے انہیں ڈرائیے جب فیصلہ کیا جائے گا اور یہ غفلت میں ہوں گے اور یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اس زمین کے اور اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے وارث ہم ہی بننے والے ہیں، اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔